بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ترجمہ قرآن مجید کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم سورہ رعد کی آیت نمبر 28 سے 33 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ آیت نمبر 28۔ جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتے ہیں۔ یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلی حاصل ہوتی ہے۔ آیت نمبر 29۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام بھی کیے ان کے لیے خوشحالی ہے اور بہترین ٹھکانہ بھی، یعنی جنت میں اچھا مقام اور اس کی نعمتیں اور لذتیں ملیں گی۔ آیت نمبر 30۔ اسی طرح ہم نے آپ کو اس امت میں بھیجا ہے جس سے پہلے بہت سی امتیں گزر چکی ہیں، کہ آپ انہیں ہماری طرف سے جو وحی آپ پر اتری ہے پڑھ کر سنائیے۔ یہ اللہ رحمان کے منکر ہیں۔ آپ کہہ دیجئے کہ میرا پالنے والا تو وہی ہے، اس کے سوا در حقیقت کوئی بھی لائق عبادت نہیں، اسی کے اوپر میرا بھروسہ ہے اور اسی کی جانب میرا رجوع ہے۔ مشرکین مکہ رحمان کے لفظ سے بڑے بدعتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لفظ لکھے گئے تو انہوں نے کہا یہ رحمان رحیم کیا ہے، ہم نہیں جانتے۔ فرمایا رحمان میرا وہ رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ آیت نمبر 31۔ اور اگر بالفرض کسی قرآن یعنی آسمانی کتاب کے ذریعے پہاڑ چلا دیے جاتے یا زمین ٹکڑے ٹکڑے کر دی جاتی یا مردوں سے باتیں کرا دی جاتی پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے۔ بات یہ ہے کہ سب کام اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کیا ایمان والوں کو اس بات پر دل جمی نہیں کہ اگر اللہ چاہے تو تمام لوگوں کو ہدایت دے دے؟ کفار کو تو ان کے کفر کے بدلے ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی سخت سزا پہنچتی رہے گی یا ان کے مکانوں کے قریب نازل ہوتی رہے گی، تا وقتے کہ وعدہ الہی آ پہنچے۔ یقیناً اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ آیت نمبر 32۔ اور یقیناً آپ سے پہلے پیغمبروں کا مذاق اڑایا گیا تھا اور میں نے بھی کافروں کو ڈھیل دی تھی، پھر انہیں پکڑ لیا تھا، پھر میرا عذاب کیسا رہا۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو مہلت دیے جاتا ہے، حتیٰ کہ جب اسے پکڑتا ہے تو پھر چھوڑتا نہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی جو سورہ ہود میں ہے۔ اسی طرح تیرے رب کی پکڑ ہے جب ظالم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، جب ظلم کی مرتکب بستیوں کو پکڑتا ہے، یقیناً اس کی پکڑ بہت ہی المناک اور سخت ہے۔ آیت نمبر 33۔ آیا وہ اللہ جو نگہبانی کرنے والا ہے ہر شخص کی اس کے کیے ہوئے اعمال پر، ان لوگوں نے شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ کہہ دیجئے ذرا ان کے نام تو لو، کیا وہ اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو؟ کیا تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو وہ زمین میں جانتا ہی نہیں،
یا پھر اوپری اوپری باتیں بتا رہے ہو؟ بات اصل یہ ہے کہ کفر کرنے والوں کے لیے ان کے مکر سجا دیے گئے ہیں، اور وہ صحیح راہ سے صحیح راہ سے روک دیے گئے ہیں، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو راہ دکھلانے والا کوئی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم ان بتوں کی عبادت اس گمان پر کرتے ہو کہ یہ نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور تم ان کے نام معبود رکھے ہوئے ہو۔ اللہ تعالیٰ سورہ نجم میں فرماتے ہیں، حالانکہ یہ تمہارے اور تمہارے باپوں کے رکھے ہوئے نام ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری، یہ صرف گمان اور خواہش نفس کی پیروی کرتے ہیں۔ مکر سے مراد ان کے وہ غلط عقائد و اعمال ہیں جن میں شیطان نے ان کو پھنسا رکھا ہے۔ شیطان نے گمراہیوں پر بھی حسین غلاف چڑھا رکھے ہیں، جس طرح سورہ مائدہ میں فرمایا، جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کر لے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے اللہ کی گرفت سے بچانے کا اختیار نہیں رکھتے۔ اور سورہ نحل میں فرمایا، اگر تم ان کی ہدایت کی خواہش رکھتے ہو تو یاد رکھو اللہ اسے ہدایت نہیں دیتا جسے وہ گمراہ کرتا ہے، اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ صدق اللہ العظیم۔